اللہ الرحمن الرحیم محمد و نصلی اللہ رسول کریم. الحمدللہ یقیناً خوشی کا ایک موقع ہے پاکستان کے لیے، فتح ملی ہے، مگر یہ کہ ہم ہمیشہ ایک بات کرتے رہے کہ جی انڈیا کی طاقت، انڈیا بڑا ہمارے سے سائز میں، فوج کے حساب سے، پیسے میں، تو یقیناً سب سے پہلے یہ اللہ کی مدد ہمیں ملی ہے. ہم ہتھیار، جہاں ٹیکنالوجی، جہاں ہماری دلیری بعد میں، ہمیں اللہ کی مدد. ابھی آفریدی صاحب دیکھیں آپ کی تقریر ہو گئی، اب اپنا سارا سامان لپیٹ کے جا رہے ہیں یہاں سے. یہ تو جی خالد بھائی جی سر، وہ بات کا اس نے سلسلہ ہی توڑ دیا، ظلم ہے، زیادتی دونوں. ٹھیک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فتح جو ہے یہ خالص اللہ کی مدد سے ہمیں ملی ہے. ایمان اور شکر اور استغفار جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے پہلے مسلمان کا. جنگ بدر کا موقع بھی ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی ایمان کی وجہ سے اللہ نے فتح دی. حنین کی جنگ میں قوت، طاقت سب کچھ تھی، مگر چھوڑ کے وہ بھاگے. قرآن میں اس کا پورا ذکر ہے. تو ہمیں میں اپنے مقرر کو جو اسمبلی میں ہے وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ مدد اور فتح خالصتاً اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے. تو ہمیں اس کے بدلے میں کچھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ بھی کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر آپ دیکھ رہے ہیں جو ناپسندیدہ چیز ہے، گانا بجانا، جشن کرنا، ہم اس کا شکر ادا اس انداز سے نہ کریں جو ناپسندیدہ چیز ہے. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا، کچھ استغفار کریں، نماز پڑھیں. مگر یہ جو چیزیں ہم ایسے عمل کر رہے ہیں اس فتح کے بعد جس سے پھر اللہ ناراض ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے. تو ہمیں کچھ ایسا عمل کر کے دکھائیں کہ واقعی اللہ نے جب مہربانی کی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم اس کے شکر ادا کیسے کر رہے ہیں. تو بس میری گزارش تھی پھر سے اس قوم کو، اس فوج کو، مسلمانوں کا ایک یہ قلعہ قرار دیا گیا ہے کہ جی پاکستان کے پاس نیوکلیئر بھی ہے، اور الحمدللہ آج وہ ایک ثابت ہو گیا. پوری دنیا میں ہمیں جس انداز سے دیکھا جاتا تھا، اس جنگ سے پہلے جو کیفیت تھی، جس قسم کی باتیں تھی کہ جی پاکستان اللہ معاف کرے بس ٹوٹنے والا ہے، سلامتی کو خطرہ ہے. میں پہلے بھی کہتا رہتا تھا جی کبھی بھی ایسی بات کوئی نہ کرے کہ سلامتی کو خطرہ، اس ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ملک میں حالات اوپر نیچے، یہ زندگی کا حصہ ہے. انشاءاللہ بلوچستان کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، پورے طریقے سے حصہ ہے، اور بہت بڑا اہم حصہ ہے پاکستان کا. تاریخی بھی پاکستان میں جو لیڈرز تھے، جہاں ہمارے پولیٹیکل تھے، لیڈرز تھے، انہوں نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے فیملیز نے اس ملک کے بننے میں. اور آج بھی اگر آپ اکثر دیکھیں تو قبائل، بلوچستان کے لوگ جتنے بھی ہیں، جیسے ابھی مولانا صاحب کا وہاں پہ جلسہ ہوا، جہاں مولانا صاحب کا ویسے بھی پازیٹیو کردار ہے. پاکستان کے معاملے میں جب مولانا صاحب کا ہر ہمیشہ ہم نے رویہ دیکھا ہے، طریقہ دیکھا ہے، تو وہ ہر ہمیشہ اس ملک کی سلامتی کی اور بہترین مشورے دیتے ہیں. دوسرا میں عرض کروں گا کہ ہم یہ اکثر پاکستان کے معاملے میں جب بیانات دیتے ہیں کہ جی ہمیں فتح ہو گئی، تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہم کوئی فلسطین تو نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ. میری پھر سے دوسری گزارش ہے کہ یہ مثال نہ دی جائے. فلسطین ہمارا ملک ہے، ہمارا جگر ہے. مسجد اقصیٰ وہاں پہ ہے، اس کا دفاع بھی ہم ایسے ہی چاہتے ہیں کرنا جیسے پاکستان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. فلسطین ہمارے دل کے اندر ہے. فلسطین پہ سمجھوتا ہمارا بس نہیں چل رہا ہے. اگر اللہ گواہ، اگر ابھی بھی کوئی گنجائش ہے، اگر کوئی ممکن ہے ہمیں چھوڑیں تو ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ، مدد کریں گے، جان کے ساتھ ہم ان کی کریں گے. پھر سے میری گزارش ہے کہ فلسطین کی مثال نہ دی جائے. آپ کسی اور مسلم مملکتوں کا مثال اگر دینا چاہیں جو کمزور ہیں، جن کے حالات خراب ہیں، مگر فلسطین کے اوپر احتیاط سے بات کریں. شکریہ جی.